ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 79। मैंने आंखें बंद करके अपना सर दीवार से टका दिया। जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो तो मेरे सर में की नसें फटने लगती हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत कह रहे हो, मगर मुझे कुछ याद नहीं, मैं कसम खाता हूँ। चौहान ने बड़ी नरमी से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे हौले हौले सहलाने लगा। उसके लम्स में एक हमदर्द दोस्त का खलूस था। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी इस कैफियत को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं तुम्हें कई माह तक वहाँ जरगा में देखता रहा हूँ। तुम्हारे मिजाज के उतार चढ़ाव मेरी निगाह में रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है मुझे बताओ प्लीज। अच्छा, तुम मेरी तरफ देखो खूब गौर से। चौहान ने अपने हाथ से मेरी थोड़ी ऊपर उठाई। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैं डॉक्टर चौहान हूँ। जब बुद्ध मंदिर में आग लगी तो 2 भिक्षु आग में गिर गए थे। तुम भी इनके साथ थे। फिर मैं और सुल्ताना अंदर आ गए थे। हमने तुम्हें आग से निकाला। ये देखो, इस वक्त मेरा बाजू थोड़ा सा जल गया था। चौहान ने कमीज की आस्तीन उठाकर कलाई से ऊपर जले का निशान दिखाया। मैं खाली खाली नजरों से उसे देखता रहा। वो बोला, इस बात पर विश्वास करो कि ये सब सच है। अब याद करने की कोशिश करो, हो सकता है कि कोई अधूरी आधी बात तुम्हें याद आ जाए। मैं चौहान के कहने पर कोशिश की, मगर एक सफ़ेद दूध के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। महसूस हुआ कि दम घुट रहा है। मेरी कैफियत देखकर चौहान ने फौरन मौजू बदल दिया। इधर उधर की बातें करने लगा। मैं ज़रा नॉर्मल हुआ तो वो दोस्ताना लहजे में बोला, तुम समझदार और रोशन ख्याल हो। अपनी तकलीफ को कोई आसेबी रंग नहीं दे रहे। इसे मारूजी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हो। ये एक डॉक्टर की हैसियत से मैं जानता हूँ कि जब बंदा अपनी तकलीफ को समझ लेता है तो फिर इस पर गलबा पाने में आसानी रहती है। तुम क्या समझते हो मेरे साथ क्या हुआ? वो अपने घुंघराले बालों में उंगलियां चलाकर बोला, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 1.5-2 साल पहले तुम्हें कहीं से बुरी तरह गिरे हुए। कोर्ती भी यही बताती है कि तुम गिरे हो, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। इस चोट के बाद ए पीस ऑफ टाइम यानी वक़्त का एक टुकड़ा तुम्हारी याददाश्त से ओझल हो गया है। ऐसा अक्सर होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसे हम मेडिकल की ज़बान में कुछ कहते हैं। ये मलेशिया की वो किस्म है जिसमें किसी हादसे की वजह से हादसे से पहले के वाक़यात ज़हन से ओझल हो जाते हैं। ये बीमारी जुज़वी भी होती है और कली भी। जुज़वी बीमारी में कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं। तुम्हारा मामला जुज़वी नहीं है। तुम्हारी याददाश्त मुकम्मल तौर पर गई थी और अब वापस आ गई है। ताहम ये 100% वापसी नहीं है। तुम गौर करोगे तो अब भी माजी की कुछ बातें तुम्हारे ज़हन से गायब होंगी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बल्कि मुझे विश्वास है कि अब इस नई सूरत हाल में तुम जो पिछले 1.5-2 साल की बातें भूल रहे हो वो भी जल्दी तुम्हारे ज़हन में ताज़ा होने लगेगी। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ करके मेरी आंखों की पुतलियां देखी, मेरे सर की चोटों का बगौर मायना किया, फिर बड़े बुड़बुड़ाने वाला बोला, क्रॉप्स क्लोजो। गालबन वो मेरी तकलीफ का तभी नाम ले रहा था। उसने मेरा कंधा थपका और हौसला अफजा अंदाज में बोला, परेशानी की बात नहीं है, बुरा वक्त गुजर चुका है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे मरोज। मैं झंझला गया। तुम बार बार मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हो? मेरा नाम नहीं है ये। सॉरी मुझसे गलती होगी। तुमने अपना नाम ताबिश बताया। मैं
اسی نام سے مخاطب کروں گا۔ ویری سر، اوکے اوکے، میں نے کہا۔ اس نے گہری سانس لے کر بات جاری رکھی۔ یہاں صورتحال یہ ہے مہروز، میرا مطلب ہے تابش، کہ سلطانہ کو تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو وہ بری طرح پھنس جائے گی، اس کی عزت اور جان دونوں شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو تمہیں اپنا بیان تبدیل کرنا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے چھوٹے سرکار کے اہلکاروں کے سامنے جو کچھ کہا وہ بہت خطرناک ہے۔ تم نے سلطانہ کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کیا، اور یہی وہ انکار ہے جو جارج اور حکم جی وغیرہ کو ایک دم اپر ہینڈ دے دے گا۔ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حکم جی اور جارج تو پہلے ہی یہ ان کا کہنا ہے کہ سلطانہ تمہاری بیوی نہیں ہے، اس نے بس ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ حکم جی، چھوٹے سرکار، یہ سب کون لوگ ہیں؟ ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ ایک دم چوہان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے سلجھانے کے بجائے مزید الجھا رہا تھا۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں، مجھے چاہیے کہ تمہیں آغاز سے بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ باتیں تمہارے ذہن میں بھی تازہ ہو جائیں۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ وہ بولا، جو کچھ میرے علم میں ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میری کسی بات پر شک کرو گے تو اپنی الجھنوں میں اضافہ کرو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ پانڈیل اسٹیٹ دو بھائیوں کی ہے، دونوں کا تعلق ہندو دھرم سے ہے۔ یہاں ہندو زیادہ ہیں لیکن مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ بڑے بھائی کا نام رائے وشواناتھ ہے، لیکن انہیں یہاں حکم جی کہا جاتا ہے۔ ان کے حصے میں زرگاں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 6-7 بڑے گاؤں ہیں جو اس جنگل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آباد ہیں۔ چھوٹے بھائی کا نام اجیت رائے ہے اور وہ چھوٹے سرکار کہلاتے ہیں۔ وہ یہاں نل پانی کا نظام سنبھالتے ہیں۔ نل پانی دراصل نیلے پانی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ ایک ہی بڑی بستی ہے جو تم اس جھیل کے کنارے آباد دیکھ رہے ہو۔ اس کے علاوہ جنگل میں کہیں کہیں کسانوں اور خانہ بدوشوں کے چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہیں جو ایسے قابل ذکر نہیں ہیں۔ میں جب اس پانڈیل اسٹیٹ میں پہنچا تھا تو زرگاہ میں اترا تھا۔ مجھے پناہ کی ضرورت تھی اور زرگاہ کے حکم جی نے مجھے پناہ دی تھی۔ وہاں پتہ ہے میں نے سب سے پہلے تمہیں کہاں دیکھا تھا؟ ایک بار پھر کہوں گا کہ وشواس کرنا، میں تمہیں حقیقت بتانے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ میں نے تمہیں سب سے پہلے زرگاہ کے بدھ مندر میں دیکھا تھا، یہاں اسے پگوڈا بھی کہتے ہیں۔ تم نے گہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، تمہارا سر منڈا ہوا تھا اور تم مندر کے سین میں جھاڑو دے رہے تھے۔ کورتی بھی وہی تھی، وہ بھی اسی حال میں تھی۔ تمہارا ایک تیسرا ساتھی بھی تھا مگر میں نہیں دیکھا۔ پھر ایک روز میں نے تمہیں بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ تم دوپہر کے وقت ایک پیالہ لیے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ تمہارے گلے میں زرد رنگ کی مالا تھی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑامی۔ مجھے لگا کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو، شاید تمہیں ایسا بنایا گیا ہے، تمہیں ایک نیا روپ دیا گیا ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں اپنے دوست رمضان سے پوچھا تھا۔ رمضان زرگاہ کا مقامی آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ تم بڑے پنڈت مہاراج کے اپرادھی ہو اور یہاں اس بدھ مندر میں جیون قید کاٹ رہے ہو۔ رمضان نے مجھے وہی چوری والی بات بتائی اور کہا کہ تم نے کوئی مقدس مورتی چوری کی تھی۔ تمہارے ساتھ جو 2 اور افراد شریک تھے وہ بھی اسی بدھ مندر میں سزا بھگت رہے ہیں۔ تمہارا سارا دن بے تکان کام کرتے ہیں بیچارے۔ تمہیں فقط ایک وقت کا بھوجن ملتا تھا اور روزانہ شام کو مخصوص تعداد میں بید مارے جاتے تھے تاکہ تم مرنے سے پہلے پوتر ہو جاؤ۔ اگر تم دیکھنا چاہو تو ان بیدوں کے نشان تمہاری کمر پر اب بھی موجود ہوں گے۔ چوہان اٹھا اور اس نے میری قمیض ہولے سے اوپر اٹھائی، پہلے خود میری پشت پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر میری پشت پر پھیرا۔ مجھے ہلکے ہلکے کئی ابھار محسوس ہوئے۔ بہرحال ان میں کسی طرح کا درد نہیں تھا اور یہ پرانی بات لگتی تھی۔ ایک روز میں نے تمہیں اور بھی بری حالت میں دیکھا۔ میں اس کی تفصیل بیان کر کے خواہ مخواہ تمہارا من خراب نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھو کہ تمہیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکم جی کی ایک بیوی اور اس کی سہیلیوں نے تمہارے ساتھ کوئی شرارت کی تھی
تم پر چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام رتنا تھا۔ تم جن پر زور دو تو شاید تمہیں یاد آ جائے۔ مجھے کچھ یاد نہیں، اور نہ ہی تم بار بار مجھ سے یاد کرنے کو کہو۔ بس بتاتے جاؤ، میں سن رہا ہوں، میں نے سخت مضطرب لہجے میں کہا۔ انہی دنوں میں زرگاہ سے ہجرت کر کے میں یہاں نلپانی میں آ گیا۔ مجھے وہاں زرگاہ کے حالات کی زیادہ جانکاری نہیں تھی۔ پھر ایک روز اچانک مجھے پتہ چلا کہ راجپوت مسلم گھرانے کی لڑکی سلطانہ نے تم سے شادی کر لی ہے، اور اب تم اس کے گھر میں اس کے بوڑھے والد کے ساتھ ہی رہتے ہو۔ اس خبر نے جہاں اور لوگوں کو حیران کیا ہوگا، وہاں میں بھی ششدر رہ گیا۔ تم تو پنڈت مہاراج کے قیدی اور محتوب تھے، پھر تمہاری شادی سلطانہ سے کیسے ہوگی؟ اس کی ٹھیک جانکاری مجھے آج نہیں ہو سکی ہے۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ یہ شادی آنن فانن ہوئی تھی۔ شاید تم سلطانہ کو پسند آ گئے تھے، یا پھر کوئی اور بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہو۔ بہرحال سلطانہ ایک دلیر لڑکی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کسی سے دبتی نہیں، حتیٰ کہ جارج جیسے شخص کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتی۔ میرا خیال ہے کہ آگے بتانے سے پہلے میں تمہیں حکم جی، اس کے خاص دوست سراج اور سلطانہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔